الحمد لله نحمده ونصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه ونسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة صحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغز ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ید اللہ ملآ، ید سے مراد خزانہ ہے، اللہ کا خزانہ سیر ہے، سیر بھرا ہوا ہے. لا تغیضها نفقة صحاء نفقہ خرچ، اور صحا جاری خرچ. ارے جاری سہل ماں یعنی اوپر سے پانی کا گرنا جاری ہے، اوپر سے نیچے پانی کا گرنا جاری ہے. جریان الماء کو سہا کہتے ہیں. نفقتن صحاء، یہ صحا نفقتن کی صفت واقع ہے، یعنی مسلسل انفاق، مسلسل خرچ، اس میں کمی نہیں کرتا. اللیل والنہار، یہ ظرف ہے، یعنی فی اللیل والنہار، شب و روز میں جاری خرچ جو اللہ اپنے کائنات پہ کرتا ہے. تو اللہ کے خزانہ سیر ہے، اور یہ نفقہ اور یہ خرچ یہ اللہ کے خزانے میں ذرا برابر کمی اور نقصان نہیں کرتا. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغز ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان. أرأيتم اے اخبرونی مجاز ہے، ذکر ہے سبب کا، مراد مسبب ہے. ما یہ موصولہ ہے، ما اے الذی انفق، لیکن متضمن لمعنی شرط ہے، اس لیے فَإِنَّهُ لَمْ يَغْزِ جواب ہیں، اور جواب کی شروع میں فا ہے. انفقہ کا فاعل اللہ ہے. ما انفق مذ خلق السماء والارض، جب سے اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، مسلسل اللہ خرچ کر رہے ہیں. اور وہ ما الذی انفق فإنه لم یغز ما فی یدہ، تو اس ما انفق سے کوئی کمی نہیں آئی، یا ما انفق نے کم نہیں کیا. ما فی یدہ یعنی ما فی خزانتی ہی، آئی سمجھ. ما انفق نے کم نہیں کیا، ما فی یدہ الذی فی یدہ یعنی فی خزانتی، جو اللہ کے خزانے میں. تو اس مسلسل خرچ نے اور انفاق نے اور عطا نے ذرا برابر کمی نہیں کی. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، پانی ہوا پر، اور ہوا اللہ کی قدرت بھی. وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ وَبِيَدِهِ، اس میں بیان تقدیر ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں ترازو، اور وہ ترازو اللہ پاک یخفض و یرفع، یخفض و یرفع، یخفض و یرفع، اس ترازو کو پس اور بلند کرتا ہے. ترازو کے پستی رزق کی کمی، اور رفع رزق کے وسعت. بعضی لوگوں کو وافر مقدار میں دیتا ہے، اور بعضی کو یہ بقدر حساب بقدر ضرورت دیتا ہے. کم جاہلین جاہلین کم عاقلین عاقلین اعیت مذاہبہ، وکم جاہلین جاہلین تلقاہ مرزوقا، وہذا الذی ترک الاوہام حایرۃ وسیر العالم النحریر زندیقا. بہت سارے دانا فاضل حضرات لوگ، قابل ترین لوگ، آیت مذاہب ذاقت کہ ان بیچاروں کے معاش اور رزق کے راستے اور ذرائع بالکل تنگ. زبردست قابل لائق لوگ ہوتے ہیں، لیکن معاش ان کی زبردست. وکم جاہلین جاہلین تلقاہ مرزوقا، اور کتنے یعنی بہت سارے کامل جاہل. کم جاہلین جاہلین، یہ دوسرا جاہلین، پہلے جاہلین کی صفت واقع ہے. جاہلین کاملین پڑا ہے نا. تلقاہ مرزوقا، وہ رزق میں لت پت، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا. تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ تقدیر ہے، اور تقدیر جبر نہیں ہے، علم ہے. اس وقت بھی اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ فلاں بڑا دانا ہوگا، زبردست، لیکن ایسے ہو. اور واقعی بہت سارے اچھے علماء بڑے محنت سے، طریقے سے، اخلاص سے انہوں نے پڑھا، لیکن بڑے تنگی کی زندگی بیچاروں نے گزاری اور گئے، اور بعض لوگ ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے. ابھی راستے میں مولانا سے میں بات کر رہا تھا، یہ اسلام اور قرآن خود ایسا خزانہ ہے کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو اس نے بھی اسلام سے فائدہ لیا، جس نے داڑھی رکھی ہے تو اس نے بھی، جس نے روزہ لگایا ہے تو اس نے، جس نے ناظرہ اور آخری 2 پاری یاد کی ہیں تو اس کے بھی حصہ ہے اس میں. جو عالم اور مفتی بنا، جو سال لگایا، جس نے جہاد کی تائید کی، جہاد کے بارے میں ایک حدیث یاد کر لیا، اور جو کہیں چلا واپس آیا، سب ایسے دعویدار ہے. یہ پورا ٹھیکہ ان کے پاس ہے، سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے، اور ان تمام ٹیکوں سے غرض دین کی خدمت نہیں ہے، اپنے اغراض اور مقاصد. سب اغراض و مقاصد.
کوئی جہاد کے نعرے لگا رہے ہیں تو جہاد ان کا معاش ہے، مدرسہ معاش ہے، فلانا معاش ہے، بس ایسے۔ دیکھتے دیکھتے اللہ خیر کرے، میں کہتا ہوں یا اللہ سوئی خاتمے سے میرے حفاظت فرما۔ میں آئے دن بزن ہوتا جا رہا ہوں، اتنا اور خاص کر کے یہ داڑھی اور پگڑی زبردست ہے۔ میرے سامنے اس طرح جو کو مسکرائے ہیں اور یہ دھاڑے دکھاتے مجھے بڑا غصہ آتا، میں کہتا ہوں دھاڑوں کو چھپاؤ۔ وہ ہے کہ وہ عالی مزاج اور عالی ظرف اور اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حرامی رات کی 3 بجے تجھے دیکھنا چاہیے، ہاں؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ایمان بالقدر کا فائدہ تو یہی ہے۔ زیادہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ارے زیادہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے؟ عامل بنے ہو، جعلی پیر بنے ہو، پریشانی۔ وفی روایت لمسلم یمین اللہ ملآ، اور مسلم کے روایت میں جی یمین اللہ ملآ ہے۔ یہاں تو ید ہے نا، ید اللہ ملآ، اور مسلم کی روایت میں یمین اللہ ملآ۔ حدیث میں ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں ہاتھ اللہ کا نہیں ہے۔ قال ابن نمیر ملآنا، ابن نمیر امام مسلم کے شیخ ہے، استاذ، وہ کہتے ہیں ملآنا، یمین اللہ ملآنا نہیں ملآنا، ملآ مؤنث ہے، ملآنا اس کا مذکر ہے، تثنیہ نہیں مذکر ہے، ملآنا۔ معنی یہ ہے کہ ید اور یدین، چونکہ یہ مؤنث سماعی ہے نا، اس کی صفت مذکر اور مؤنث دونوں آ سکتا ہے۔ تو قال ابن نمیر، یہ امام مسلم کی شیخ ہے، کہ ملآ کی جگہ پر ملآنا ہے، ملآ مؤنث ہے اور ملآنا مذکر ہے۔ اور آگے عبارت یوں ہے صحاء لا یغیظها شیء اللیل والنہار۔ وعنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن زراری المشرکین قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین۔ وہ ضمیر کا مرجع ابو ہریرہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ دوسری حدیث ہے۔ حضور سے کسی نے پوچھا عن زراری المشرکین، زراری جمع ذریہ، ارے ذریت اس کی جمع زراری، اور ذریہ اولاد، کفار کے نابالغ اولاد۔ جیسے اصطلاحاً صغائر اور کبائر دونوں کے لیے ذریہ کا استعمال ہوتا ہے۔ ذریہ اولاد، چاہے وہ
بالغ ہو یا نابالغ ہو، لیکن مراد یہاں نابالغ ہے۔ مشرکین کے نابالغ اولاد کے بارے میں کہ یہ کہاں جائیں گے، جنتی ہوں گے، جہنمی ہوں گے، کہیں اور چلیں گے۔ مسلمانوں کے نابالغ اولاد کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں ان کے لیے دعا نہیں ہے بلکہ اپنے لیے دعا ہے۔ اللہم اجعلہ لنا اجرا وفرطا وشافعا ومشفعا، یہی دعا ہے نا۔ اللہم ارحمہ واغفرہ نہیں ہے، خدا یہ جنتی ہیں اور ان کو ہمارے لیے ذات راہ بنا، باعث حجر بنا ان کی جدائی کو، اور ہمارے لیے شفیع مشفع بنا، وکیل جن کے وکالت منظور ہو، رجسٹر ہو۔ لیکن جہاں تک کفار کے نابالغ اولاد کے بارے میں مسئلہ ہے، ویسے اقوال تو بہت ہیں۔ مولا قاری نے اور آپ کے محشی نے قیل سے ذکر کیا ہے، قیل جنت میں ہوں گی، قیل جہنم میں ہوں گی، قیل بین بین ہوں گے، اور قیل خادم ہوں گے، جنت میں خدمت کریں گے۔ لیکن مشہور قول تو ہے، جمہور علماء، جمہور محدثین اور امام صاحب کا، جمہور علماء فرماتے ہیں یہ جنت میں ہوں گے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں توقف ہے۔ اور حدیث باب امام صاحب کا یا احناف کا مؤید ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذراری المشرکین، مشرکین کے نابالغ اولاد کے بارے میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ذراری جمع ذریہ، ذریہ اولاد چاہے بالغ ہوں یا نابالغ، لیکن بات یہاں نابالغ۔ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ ہی کو پتا ہے ان کے عمل کا کہ آگے ان کا عمل نیک ہوگا اور یا بد۔ یہ نیکوکار ہوں گے یا بدکار، نیکوکار ہوں گے تو جنتی، بدکار ہوں گے تو جہنمی۔ تو ان کے عمل نیکی اور بدی کا پتہ اور علم اللہ کو ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان کا جنتی ہونا یا جہنمی ہونا اللہ کے علم میں۔ اللہ عالم توقف۔ اگر اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اگر یہ بڑے ہوتے اور میں ان کو عمر دیتا تو یہ بڑے حلالی اور شریف ہوتے، چلو یہ ذرے کا پتہ اللہ کو ہے نا، چلو یہ جنت میں جائیں۔ اور اللہ کو ان کے بارے میں علم کہ بڑے ہو کر کے انہوں نے یہ بننا ہے، بڑے کافر دجال بنیں گے، تو پھر یہ اگرچہ عمل کا موقع نہیں ملا لیکن اس علم کی وجہ سے یہ ہوں گے۔ تو
تو احناف اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں توقف. جہاں تک احکام دنیا ہے، دنیا کے معاملات ہے، دنیا میں مثلا اگر یہ جنگ میں ماں باپ کے ساتھ قید میں آ گئے تو جس طرح ماں باپ غلام تو یہ بھی غلام، اسی طرح مر گئے اور والدین دونوں کافر ہیں تو کفن دفن کا جو حکم کفار کا ہے وہی حکم ان کا ہوگا، نہ غسل نہ کفن اور نہ نماز جنازہ. بغیر غسل، بغیر کفن اور بغیر نماز جنازے کے ان کو سپرد خاک کیا جائے گا. ارے ان کو سپرد خاک کیا جائے گا. دنیا میں تو یہ نظام ہے، لیکن آخرت میں اللہ عالم بما کانوا عاملین. متفق علیہ کما وعدہ. بس باب الایمان بالقدر کے فصل ثانی، یہ عید الاضحیٰ کا میقات. اللہ پاک تعطیلات خیر و عافیت سے امن سے گزارے اور آنے کے دوبارہ توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ ہمارے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے اور الحمدللہ یہ جامعہ کی شان ہے، خصوصیت ہے کہ بعض غیر ضروری چیزوں پہ بڑے بڑے ادارے بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، چرمہائے قربانی اور فلاں اور فلاں فلاں، اور اس کے لیے ذی قعدہ نہیں بلکہ یکم ذی الحجہ سے میٹنگیں شروع ہو جاتی ہے اور علاقوں میں وفود بھیجے جاتے ہیں استاذوں کی نگرانی میں، فلاں جائے فلاں جائے. عجیب سا لگتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعہ کی یہ خصوصیت ہے، یہاں وہ چیز نہیں ہے. ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ابھی تو کسی استاذ نے یا کوئی حفلہ ہوا ہے یا کالوں کے بارے میں آپ کو کوئی ترغیب دی ہے. اب جب یہ فرق ہے تو اگر ان مدرسوں میں 1-2 دن چھٹی پہلے ہو جاتی ہے اور آپ کے یہاں 1-2 دن بعد میں، تو یہ آپ کا فائدہ ہے، آپ کی اسباق ہے، خالص تعلیمی ادارہ ہے. باقی اداروں میں تو کبھی رات کو طلبہ پوسٹر لگاتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، پھر دیر سے آتے ہیں، اس لیے وہ 1 ہفتہ چھٹی کر لیتے پہلے. لیکن یہاں تو آپ کو پوسٹر لگانے کے لیے کسی نہیں کہا ہوگا، اور یا کسی محلے میں کسی علاقے میں بطور جرگہ نہیں گئے ہوں گے اساتذہ کے مسجد میں یا کسی عام جامع کے خیر خواہ کے محلے میں کہ جی آپ جائیں ان سے بات کریں، وعدہ رسید. ارے وعدہ رسید. اس لیے یہ ہمارے یہاں بد نظمی نہیں ہے، انتظام ہے. بد نظمی آپ پیدا کر رہے ہیں. یہ خالص آپ کی چھٹیاں ہیں. اب جامعہ کے اعلان، تعطیل کے اعلان کا انتظار نہیں ہے جی وہ بنرو ڈاؤن میں ہو چکا ہے، دارالعلوم کراچی میں، جامعہ فاروق میں، فلاں ادارے میں.
وہ اگر چھٹی 3-4 دن پہلے دے دیتے ہیں تو ان کا کام ہے. تو ہم تو آپ سے کام نہیں لیتے ہیں تو ہم آپ کو چھٹی پہلے کیوں دیں؟ یہ یقیناً بڑے ہمیں ان چیزوں سے بڑی تکلیف ہو گئی. غیر اعلانی چھٹی چلے گئے مرضی کے مطابق، بری بات ہے. یہ سختی نہیں ہے، بد نظمی نہیں ہے، یہ آرام ہے اور نظم ہے. وہاں عید پر اکثر لوگوں کو نکال لیتے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جی آپ نے کام میں حصہ نہیں لیا، اخراج. لیکن یہاں ہم آپ کو کہتے ہیں انشاءاللہ مولانا اعلان بھی کریں گے، آپ سنیں گے کہ وقت پہ آئیں وقت پہ جائیں. بس ان اداروں میں وہ قابل سے قابل طالب بھی بد سے بد لگتا ہے انتظام کو، استاذوں کو، جنہوں نے کالوں میں حصہ نہیں لیا ہو. ان دنوں میں کالوں میں حصہ لینا یہ کتاب الایمان کا حصہ ہے. لا ایمان لمن لا کال لہ. جس نے کالی نہیں جمع کیے تو وہ بھی ایمان ہے. یہی تو طریقہ ہے نا، سب میں یہی ہے. شروع میں کتاب الایمان تو یہ باب الایمان کا حصہ ہے. ایسے زور لگاتے ہیں، ایسے زور لگاتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے خزانوں سے اور غیرت اور علم سے بڑا ادارہ ہے خدا کی قسم. جو غیرت اور استغنا اور چیز یہاں میں نے دیکھی، اور اسی ماحول کی بنا پہ آپ سے جب ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو پھر آپ ناراض ہو جاتے ہیں. غیرتی باپ کو اولاد کے ذرہ برابر کمی برداشت نہیں ہوتی. اب ہمارے اجرتی نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو اجرت پہ رکھے، آپ کے سروں کے ہمیں وظائف ملتے ہیں. آپ جیسے بھی ہو، آپ پہ خرچ ہوتا ہے، آپ کی نگرانی ہوتی ہے، انتظام ہے. ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ایک طالب علم دیر سے کیوں آتا ہے، ایک طالب علم کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کلام سبق کیوں نہیں سن رہا. تکلیف ہوتی ہے ہمیں یقین. حالانکہ نہ جان ہے نہ پہچان ہے، نہ آپ سے کوئی مزید تعلق ہے، نہ کوئی امید ہے کہ آپ کوئی ہمارے کام آئیں گے. آپ تو خاندانی بیکار لوگ ہو، اپنے بڑوں کے کسی کام کی نہیں ہو تو ہمارے کام کیا ہوگے. لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے جو یہاں کا ایک وہ ہے. اور یہ تکلیف زبردستی نہیں، یہ ایک طبی فطری بات ہے. آگ لگتی آگ. آپ کو اگر تاخیر سے ملی تو یہ نقصان نہیں ہے، کیونکہ آرام سے گھر میں گزار، کوئی پابندی نہیں. ہاں اگر طوعاً کوئی خدمت سمجھ کر کے اپنا ادارہ گھر سمجھ کر کے کہ یہ گھر میں کام ہو رہا ہے. ہمارے گھروں میں قربانیاں ہوتی ہیں تو چھوٹے بڑے سارے لگے رہتے ہیں اس میں. تو گھر کا کام سمجھ کر کے اگر آپ اپنا نام لکھوانا چاہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو جبر نہیں. نہ آپ کا وظیفہ بند ہوگا، نہ کھانا بند ہوگا، نہ آپ کی غیر حاضری لگے گی. لکھنا چاہے لکھ دے، نہیں تو نہ لکھے. کام کریں گے، آپ کا گھر ہے، سفر پہ نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، مدرسے میں آپ ہے تو کام کرے. آپ کے استاد، آپ کے بڑے اور بزرگ اور دادا اور والد اور بڑے بھائیوں کے برابر لوگ دورے کے اور تخصص کے اساتذہ اور خدام سارے لگے ہیں تو آپ بھی نام لکھ دیں کہ میں بھی ٹوکری اٹھاؤں گا، گھر میں کام ہے.
فصل جب فصلیں تیار ہو جاتی ہے تو وہاں تو مرد عورت سارے خاندان کے لگے رہتے ہیں جی. 1-2 دن تو ہے گندم کی فصل تیار ہے، جوار کی ہے، چاول کی ہے، الگ الگ لیکن یہ خزم راضی تو بجائے کمروں میں سونے کی یاود اور جاگنے کی اب نیچے گھر ہے، کام کرے اپنا، اس کو گھر سمجھے، اساتذہ کو اپنے سمجھے، مولانا کو ہمدرد سمجھے، مزہ آئے گا. جو لڑکے محلوں میں ہیں وہ تبلیغی نہ بنے، وہ عمل سے ثابت کرے کہ میں جامعہ سلوم کا نمائندہ ہوں. وہاں معذرت خانہ لہجہ نہیں، جامعہ میں پڑھ رہا ہوں، جامعہ مادری علمی ہے، میں اس کا ایک بیٹا یہاں اس محلے میں ہوں. تو آپ دوستوں سے بھی کہیں، اپنے خاندان کی بھی خود لائیں، نہیں تو فون کریں کہ جی میں اسماعیل گودرا میں 440 کالے میں نے جمع کیے، بڑی گاڑی بھیج دینا. اچھا لگتا ہے، آپ کے گھر والے بھی خوش ہوں گے کہ واقعی یار ہمارے بچے کہیں پڑھ رہے ہیں، اس ادارے کا اثر ہے اس پر. محلے میں، گھروں میں جامعہ کے ماحول، اساتذہ کی تذکیری کیا کرے. آج سبق میں ہمارے استاذ نے یہ کہا، تبلیغ والے داڑھی مونڈے کس کو ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے حاجی عبدالوہاب کو دیکھا ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے بس ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب، ہماری حاجی صاحب، تمہارے حاجی صاحب کدھر سے آ گئے، ہمارے حاجی صاحب نے یہ فرمایا. اتنے بڑے اس سے کہتے ہیں ہمارے طارق جمیل صاحب تمہیں مبارک. تو آپ بھی بڑے والیانہ انداز میں کہیں ہمارے مولانا صاحب، ہمارے فلاں استاذ فلاں. یہی تو تربیت ہے، اخلاق ہے صحابہ کرام کے، بزرگوں کے، جن سے دینی نسبت ہو، روحانی تعلق ہو، ان کے تذکرے کرنا والہانہ انداز میں، ان سے عقیدت، مادری علمی سے محبت. یہ اختیاری معاملات ہیں، اختیاری آپ پیدا کریں. تو واقعی یار میں جامعہ میں پڑھتا ہوں، اتنا بڑا انتظام ہے، یہ تو پڑھنا ایک صدقہ جاری ہے، لیکن اگر 1 کال کا ایسا میں بھی ڈال لوں، 2 کالوں کا، 3 کالوں کا، حالانکہ یہ کال مال کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لیکن وہ ایک اظہار تعلق ہے. چونکہ تعطیلات کافی ہوتے ہیں، عید کے بعد میرا خیال ہفتہ 10 دن، تو بیکار نہ رہیں. ابھی کم ہوا ہے اسباب. سماعی امتحان کی تیاری کے ارادے سے جو خطبے اور مقدمات آپ نے پڑھے ہیں، مقدمات میں جو اصولی باتیں آپ نے اساتذہ کی سنی ہیں، یہی بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ نظر ثانی کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ واپس آ جائیں اور یہ بھی نہیں پتا ہو کہ جی سبق کہاں سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے نا مولانا؟ انشاءاللہ. جانے والوں بھی مجھے افسوس ہے، بہت اچھا ہے. اب جامع کے ضابطے کی پابندی نہیں کریں گے اخراج ہوگا، لیکن کثیر تعداد میں یہ بھی مناسب نہیں. بعد میں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، پھر بعد میں ڈول گلے میں ڈال کر کے بچاتے ہیں کہ جا سلو میں سختی ہے، اتنے طلباء کا اخراج ہو گیا. وجہ اخراج نہیں پوچھتے کہ بھائی کیوں ہو گیا.
آپ نے فارم پور کیا ہے، اس میں ہم نے دستخط کیے کہ جامعہ کی شرائط اور ضوابط کے میں پابند ہوں گا. ابھی اعلان نہیں ہوا، کام تو ہمارا بھی ہے. اگر دو تین ہم نہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اطلاع دیتے یا بغیر اطلاع کی جی نہیں آ رہا، کام تو ہمارا بھی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ طلبہ وہ ماحول نہ بنائے گی جی، وہ اساتذہ نہیں. استاذوں نے بھی سفر پہ جانا ہے. کام ہے. تم تو غیر شادی شدہ ہو، ہم تو پھر بھی شادی شدہ ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں، ددیال، ننیال، سسرال. آپ کی تو صرف ددیال ننیال ہے، ہمارے تو اس میں ایک خاندان کا اضافہ ہے. انشاءاللہ.